قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں سورہ نساء کی یہ ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو چاہے عطا فرما دیا۔ تو اس آیت پاک میں حسد سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت اور فضیلت عطا فرمائے، کوئی خوبی بخشے، تو اس کی اس خوبی پر خوش ہونے کے بجائے دل میں نفرتیں پیدا کرنا اور اس کے متعلق برا ماحول پیدا کرنا، اس کو برا جاننا یا اس آدمی کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سب گناہوں میں شامل ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والے کو جلا دیتی ہے۔ حسد خود ایک آگ ہے جو حسد کرنے والے کو جلا دیتی ہے، اور حسد کی آگ میں جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے محسود کہتے ہیں۔ محسود حسد کی آگ میں بعد میں جلتا ہے، پہلے خود حاسد جل جاتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کسی کو عطا فرمائے تو اس پر حسد نہ کرو۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا فرمائی، اس فضیلت کی بنیاد پر تم ویسی تمنا نہ کرو جو رب نے کسی اور کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر خالق کائنات نے کسی کو مالدار بنایا، مالداری کے ساتھ اسے خوب خیرات کرنے کی توفیق دی، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو اعلیٰ خاندان دیا، کسی کو عقل و سمجھ عطا فرمائی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مزاج اور طبیعت سے متاثر ہو کر لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ہم جل رہے ہیں، ہم کو علم نہیں ملا اس لیے ہم جل رہے ہیں، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر اسے سراہا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم حسد کر رہے ہیں۔ تو یہ حسد ہے کہ کسی کی خوبی کو دیکھ کر دل میں خوشی نہ پیدا ہو بلکہ نفرت پیدا ہو، کسی کی اچھائی دیکھ کر دل جلنے لگے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد دراصل یہ ہے کہ کسی کی خوبی اور اچھائی دیکھ کر یہ سمجھنا کہ کاش وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت دیا ہے وہ باقی رہے، مجھے بھی عطا فرمائے، یہ رشک ہے۔ اسلام میں رشک کرنا جائز ہے مگر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر جو فضیلت عطا فرمائی اس کی بنیاد پر دوسروں کی فضیلت تم پانے کی تمنا نہ کرو، اس طرح کہ اس کی فضیلت ختم ہو جائے اور خود کو وہ فضیلت ملے۔ چھیننے کا جو مزاج ہوتا ہے، کسی کو ناکارہ بنا دینے کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ حسد ہے، وہ نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ مطلب جب آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کے بعد اگر نیکی کرے تو اس کی نیکی اس کے گناہ کو کھا جاتی ہے، مطلب گناہ مٹا دیا جاتا ہے نیکی کی وجہ سے۔ لیکن حسد کے بارے میں اس کا الٹا آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب غور کریں حسد کتنا بڑا مرض ہے اور کیسی بیماری ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ گویا کہ ایک آگ ہے جو نیکیوں کو بھی جلا دیتا ہے۔